الرحیم ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون۔ گزشتہ درس کے اندر تقریباً 2 دن وہ درس چلا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اصلاح خلق کے بڑے بہترین اصول بتائے تھے۔ ان میں سے 2 کرنے کے کام تھے اور 2 نہ کرنے کے کام تھے۔ پہلا کام تلاوت کتاب کرنے والے کام، دوسرا کام اقامت الصلاۃ، اس کی تفصیل میں نے کل آپ حضرات کو بتائی۔ اور اقامت الصلاۃ جب تمام اس کے تقاضے پورے ہوں، جیسے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا لا صلاۃ لمن لم یطع الصلاۃ، کہ اگر نماز برائیوں سے نہیں روک رہی ہے تو پھر اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ نماز ہی نہیں جو نماز کی اطاعت نہ کرے۔ نماز کی اطاعت یہ ہے کہ نماز کے لیے اپنے آپ کو پورا بندہ ریڈی کرے، تیار کر کے آئے۔ تو جب آپ ایسی اقامت نماز کر لیں گے انشاءاللہ تو پھر اس کے بعد نماز اپنی تاثیر خود بخود دکھائے گی۔ جس طرح آگ اس کی تاثیر جلانا، ٹھیک ہے، پانی اس کی تاثیر ڈبونا، سورج اس کی تاثیر روشنی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اسی طرح نماز کی تاثیر ہے گناہوں سے روکنا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں، اتنا تو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ نماز کا برائیوں سے روکنے کا مطلب کیا ہے، کہ جتنی دیر آپ نماز میں کھڑے ہیں کم از کم اتنی دیر تو آپ نماز یعنی کہ برائی میں مبتلا نہیں ہے نا۔ یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ جو ہم ہر وقت یعنی کہ ہمارا ہر لمحہ سیکنڈ منٹ ہمارا بغاوت میں گزرا تھا، نافرمانی میں، تو اگر چند منٹ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان برداری کے اندر گزر کے گناہوں سے بچ کے گزر گئے تو وہ تو بڑی قیمتی ہے نا جی۔ تو وہ نماز نے روکا آپ کو، تو تقریباً یہ اب 10 منٹ لگا دے پر نماز تو یہ 5 نمازیں تو 50 منٹ بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو تقریباً 1 گھنٹے میں تقریباً 60 منٹ ہوتے ہیں تو 1 گھنٹہ بن جائے گا یہ تقریباً۔ اگر تھوڑا سا آپ لمبا کر دیں تو 1 گھنٹہ ہو جائے گا۔ تو 1 گھنٹے آپ کم از کم نماز کی حالت کے اندر ہر برائی سے رک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا اللہ اکبر کہا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہ حلال کام کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے یعنی کہ نماز سے باہر حلال ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ہم کر نہیں سکتے، وہ بھی نماز میں حرام ہو جاتے ہیں، اور حرام کام تو بدرجہ اولا نہیں کر سکتا بندہ۔ تو میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ اقامت نماز صرف یہ نماز پڑھنا نہیں ہے، اس کا ایک بہت بڑا یعنی اس کے پیچھے ایک مقصد مفہوم ہے۔ پھر میں نے اس کی تفصیل بھی مختصر سے یہ عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جماعت سے نماز کیوں پڑھوا رہا ہے، اس کی مشیت کیا ہے، اللہ چاہتے کیا ہیں۔ تو یہ میں نے عرض کی تھی کہ ایک نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں خلافت ہونی چاہیے، ایک خلیفہ ہو ان کا، تمام مسلمان اس کی یعنی کہ اطاعت کریں، ٹھیک ہے، وہ خلیفے کے یعنی کہ پیچھے چلیں۔ تو جس طرح ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوتے اس طرح خلیفے کے پیچھے کھڑے ہوں۔ تو خلافت جو ہے یہ اسلام میں ریڑھ کی ہڈی کی اہمیت رکھتی ہے۔ جب سے مسلمانوں کی خلافت ختم ہوئی ہے نا، خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ، تو وہ تو خلافت راشدہ تھی، یعنی کہ 4 خلفائے راشدین۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کو کچھ خلافتیں ضرور ملی ہیں، جس میں سب سے بہترین جو ہے خلافت راشدہ کا تتمہ جس کو کہا جا سکتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ بڑے منصف مزاج آدمی تھے، بڑے عادل، ٹھیک ہے نا، بڑے خدا ترس آدمی تھے۔ اس کے علاوہ بھی یعنی کہ نام خلیفوں کے تھے، لیکن وہ منہاج النبوہ کے طرز پہ یعنی کہ خلافت نہیں تھی۔ مسلمانوں کا بہرحال یہ تھا کہ ایک پاور تھا مسلمانوں کی، جیسے خلافت عثمانیہ ہے، خلافت عباسیہ ہے، تو یہ ادوار ہمارے اچھے یعنی کہ روشن ابواب تھے ہمارے۔ اب خلافت عثمانیہ کے اندر یہ اندلس، ٹھیک ہے نا جی، اور اسپین وغیرہ یہ سارے مسلمانوں کے قبضے میں تھے۔ وہاں کی ایک تاریخی مسجد ہے اسپین کے اندر، اب وہ گرجا گھر کے اندر تبدیل کر دی گئی ہے، نہیں دوسری ہے، قرطبہ بھی ایک دوسری مسجد ہے، اور بہت ہی عظیم الشان ہے۔ اس کا جو مینارہ ہے کافی اونچا بنایا ہوا ہے، اور اس مینارے کے اندر جو ہے اس زمانے میں گھوڑوں پہ چڑھ کے اوپر مؤذن جاتا تھا گھوڑے پہ، وہاں جا کے اذان دیتا تھا، تو بڑی خوبصورت مسجد ہے، اس کو گرجے میں تبدیل کیا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارا یعنی کہ جب سے خلافت ختم ہوئی ہے نا، اس کے بعد سے یہ ہم بکھر گئے، ٹھیک ہے، ہمارے یعنی کہ اب قدم ایک جگہ جمنے کو تیار نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ڈکٹیٹرشپ آ گئی ہم مسلمانوں کے اندر۔ پھر آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کا تو تقریباً یعنی کہ سارا کچھ ہوائی پڑ گئی۔ اب مسلمانوں کا صرف ایک یوں سمجھے کہ گالی بن گیا، ہم گالی بن کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاکستان کے پاسپورٹ کا حال یہ کہیں بھی جاتے ہیں کہ لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ کیوں نہیں دیکھتے؟ ہمارے حکمرانوں نے ہمیں ذلیل کر دیا، ورنہ جی ابھی تو ورنہ الحمدللہ پاکستان ایک ٹیکنالوجی ہے، اور یہ ٹھیک ہے ایٹمی طاقت ہے، میزائل طاقت رکھتی ہے، اور بہترین یعنی کہ سب صلاحیتیں ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں نے جو اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم جو ہے وہ ہو رہے ہیں ذلیل، مانگ کے بھیک مانگ رہے، اور کیا ہے جی،
کھا رہے اپنی تجوری بھر رہے. کاش کہ اس بھیک کو پاکستان میں. ابھی دیکھیں غالباً کراچی کے اندر یہ آج تیسرا واقعہ ہوا ہے, کل میرے خیال سے بچہ جو ہے گٹر میں گر رہا ہے. اب ایک چھوٹا سا بچہ یہ جو چیز کے سامنے ڈوبا, ٹھیک ہے, اور کل میرے خیال سے کوئی بچی گٹر میں گری ہے, چھوٹی سی بچی ہے, لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے اس کو نکالا وہ پوری. تو یہ کیا ہے, یہ حکمرانوں کو نظر نہیں آتا. یہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, روڈیں بکھری ہوئی ہیں, گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, آپ نے کیا دیا عوام کو, ٹھیک ہے نا جی. اور پھر لوگ اب بھوک سے مر رہے ہیں, پھر بھی ہم کہتے ہیں جی بھٹو جی بھٹو, ٹھیک ہے. بھٹو کل بھی زندہ تھا, بھٹو آج بھی زندہ. یہ نعرے ہم تو لگاتے ہیں نا جی. بھٹو صاحب نے تو کارنامہ انجام دے دیا, جو کرنا تھا وہ کر کے چلا گیا. بھائی تم کیا کر رہے ہو, وہ تو دنیا سے پردہ فرما کے چلے گئے دنیا سے, ٹھیک ہے نا جی. اب تم کیا کر رہے ہو, وہاں گھر کے اندر لوگ بھوکوں مر رہے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ کیا کہ مسلمانوں کی خلافت ہونا انتہائی ضروری ہے. پھر جب آپ نماز کی پابندی کریں گے تو تمام منکرات سے, فحائش سے آپ رک جائیں گے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یعنی کہ ولایت کا درجہ عطا فرما دیں گے. پھر ہر نمازی اللہ کا دوست بن جائے گا, ٹھیک ہے نا جی. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر, پھر اللہ تعالیٰ اپنی مجلس کے اندر تمہارا ذکر خیر کرے گا, ٹھیک ہے نا جی. اور اللہ تعالیٰ پھر سب جانتے ہیں کہ تم نماز میں کیا کرتے ہو. یہ کل کا جو درس تھا مختصراً میں نے دوبارہ رپیٹ کر دیا. اب آج کی جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے, اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اہل کتاب کے ساتھ بحث مباحثہ کرنے کا طریقہ, طرز اور گفتگو کا انداز بتایا کہ آپ نے کس طرح ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے. اہل کتاب قرآن مجید سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کے ماننے والوں کو اہل کتاب کہتے ہیں. اور پھر یہ دو مخصوص جماعتیں ہیں, ایک یہود کی, دوسری نصارہ کی. ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئیں, تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. اصل کتاب بنی اسرائیل کی تورات ہے, باقی سارے اس کے تتمے یا اس کے ضمیمے ہیں, ٹھیک ہے. انجیل بھی پھر اس کی آگے اس کا تتمہ ہی ہے. تو اصل کتاب تورات تھی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب, چونکہ اہل کتاب کے اندر ایک چیز, ایک نقطہ اشتراک ہمارا اور ان کا ایک ہے, وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں, توحید کے کم از کم قائل ہیں, اللہ کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. لیکن بعد میں اپنے دور میں تو یہ بالکل یعنی کہ حق سچ تھے نا جی. اہل کتاب یہود و نصارہ یہ اپنے دور کے اندر سچے تھے. جب تک انہوں نے اپنی کتابوں پر عمل کیا, نبی موجود تھا, کتاب موجود تھی, تحریف نہیں کی تھی, گڑبڑ نہیں کی تھی, تو ان کا دین بھی سچا تھا. ان کا دین بھی یہی تھا, دین اسلام, ٹھیک ہے نا جی. لیکن بعد میں جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد ان کے جو علماء تھے, ربانیین تھے, اور ان کے بڑے بڑے رہبان تھے, ان لوگوں نے نا اس پیٹ کی خاطر جو ہے اللہ کی کتابوں کے اندر تحریف کرنا شروع کر دی, گڑبڑ کرنا شروع کر دی, ٹھیک ہے نا جی. حق کو جو ہے حق اور باطل کو خلط ملط کر دیا. اتنا خلط ملط کر دیا تھا کہ اب اہل کتاب کے سامنے یعنی کہ اصل دین موجود ہی نہیں. اور اس طرح کرتے 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 جب وہ بگاڑتے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اہل کتاب موجود تھے اور کتابیں میں موجود تھی, تحریف شدہ تھی, لیکن اس کے باوجود کچھ باتیں ایسی تھی جو قرآن کریم کے ساتھ مطابقت رکھتی تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اہل کتاب کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہو, بحث مباحثہ ہو, مجادلہ ہو, تو اس وقت آپ نے طرز گفتگو کس طرح کی کرنی ہے, آپ کا انداز کیا ہونا چاہیے. تو اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, فرمایا کہ وَلَا تُجَادِلُوا, آپ بحث نہ کریں اہل الکتاب, اہل کتاب کے ساتھ, الا مگر باللتی ہی احسن, جو بہترین طریقہ ہو, احسن طریقہ ہو, صحیح طریقہ ہو, نرم طریقہ ہو, اس طریقے سے آپ نے گفتگو کرنی ہے. وہ یہ ہے احسن طریقہ کس کو کہا جاتا ہے. بحث مباحثے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا, مناظروں کے اندر کرسیاں بھی چل جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا جی, گالم گلوچ بھی ہوتا ہے. یہ ہمارے ہاں جو آپ نے دیکھے ہوں گے نام نہاد جو علماء مولوی ہوتے ہیں نا, مناظرے اپنے آپ کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, اور پھر وہاں بھی اتنی بےہودہ قسم کی گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں. تو یہ کوئی مناظرے نہیں ہیں, یہ لوگوں کو یہ بیوقوف بنانا ہے. مجادلہ یہ چیز جائز نہیں اسلام کے اندر. بھائی آپ نے مناظرہ کرنا ہے, میرا اور آپ کا اختلاف ایک مسئلے پر, ایک نقطۂ نظر پہ ہم یہ اختلاف رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ بیٹے آپ اپنے دلائل دیں, میں اپنے دلائل دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا جی. اب یہ نہیں کہ نہیں نا جی میں نے تو ہار ماننی نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ کتے کی ڈوم ٹیڑھی کی ٹیڑھی تھی, اس میں دلائل پہ دلائل, دلائل پہ دلائل, دلائل پہ دلائل, دلائل پہ دلائل. تو یہ غلط طریقہ ہے, یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. اگر آپ اہل علم ہیں, آپ کو حق بات کوئی بھی نظر آئے نا, قرآن نے یہاں جگہ طرز کو جو اختیار کیا ہے, اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بتایا. جب آپ کو پتہ ہے اہل کتاب, جب صحابہ کرام مدینے چلے گئے تو وہاں دائیں بائیں سارے اہل کتاب تھے, اور مدینے کے اطراف کے اندر 10 یہودیوں کے بڑے علماء تھے, ٹاپ کے, یعنی ٹاپ 10 جو بہت بڑے علماء تھے. تو ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر یہ لوگ مسلمان ہو جائیں, یہ لوگ جو ہے 10 کے 10 اسلام قبول کر لیں,
تو پوری دنیا سے یہودیت ختم ہو جائے گی، سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن ان میں سے صرف حضرت عبداللہ بن سلام اسلام قبول کیا، باقی کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو اب یہ لوگ جو ہے اہل کتاب یہود و نصارہ جو ہے اپنی کتاب جو ہے عبرانی زبان میں تھی اس کو کنورٹ کر کے عربی میں لاتے اور پھر صحابہ کرام کے سامنے اس کو پڑھتے، تو صحابہ کرام کو ان کی باتیں اچھی بھی لگتی، ٹھیک ہے جی۔ تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہمارے ساتھ یہ معاملہ اہل کتاب ہمیں جو اپنی کتاب سناتے ہیں تورات وغیرہ انجیل وغیرہ، تو اس کی کچھ باتیں ہمیں اچھی بھی لگتی ہیں اور وہ ہمیں پسند آتی ہیں، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوا، اہل کتاب کی نہ آپ نے تصدیق کرنی ہے اور نہ تکذیب کرنی ہے، بلکہ کیا کہنا ہے جو قرآن نے کہا، قولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، بلکہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ جی ہم ایمان لائے اس چیز پر بھی جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور اس پر بھی ہم ایمان لاتے جو تمہارے اوپر نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہاں پھر سوال یہ ہے کہ جی پھر اہل کتاب نے تو اپنی کتابوں کے اندر تغیر اور تبدل کر دیا، تحریف کر دیا، تو بھائی یہاں قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو چیز تمہاری طرف نازل ہوئی من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، اب تحریف والی باتوں میں ہمارا ایمان نہیں ہے، جو تحریف کر دی اس نے، ٹھیک ہے، گڑبڑ جو کر دی اس پہ ایمان ہمارا نہیں ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا ان کی کتابوں میں موجود تھا وہ حق اور سچ تھا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تفصیلی یعنی کہ اجمالی ایمان ہمارا تمام کتابوں پر ہے، وہ آپ نے پیچھے سورہ بقرہ کے اندر اس کی تفصیل پڑھ لی، اور ایمان مفصل کے اندر بھی اس کی تفصیل موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے، تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، آخرت پر ایمان لانا ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ہے، یہ سارے ایمانیات میں سے ہیں۔ تو ہم نے تمام کتابوں کی تصدیق کرنی ہے کہ وہ اللہ کی بھیجی ہوئی سچی کتابیں تھیں اپنے اپنے زمانے میں، اب اس کے بعد اہل کتاب یہود و نصارہ نے اس کے اندر تحریف کر دی، گڑبڑ کر دی ہے، اب ہم اس کے ذمہ دار نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ آپ جب ان کے ساتھ بحث مباحثہ کریں تو نرمی اختیار کریں، پیار محبت کے ساتھ، وہ گالی دیں تو آپ آگے سے نرمی سے جواب دیں، وہ سختی کریں تو آپ نرم ہو جائیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ جھگڑے کی طرف آئیں تو آپ جھگڑے کی طرف نہ جائیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ ایمان والوں کو وطیرہ ہونا چاہیے۔ ہاں ایک صورت میں آپ کو اجازت ہے کہ اگر آپ جو ہے اہل کتاب کو ترکی بترکی جواب دیں، اگر وہ آپ کو جھگڑا کریں، آپ کو برا کہیں تو آپ بھی آگے سے اس کو جواب دے سکتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ الا الذین ظلموا منہم، مگر ان میں سے جو ظالم لوگ ہیں نا، ضدی عنادی، جیسے کعب بن اشرف تھا، ٹھیک ہے نہیں، وہ نہیں مانتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ توہین کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اب اس کے لیے حکم یہی تھا، اللہ کے نبی نے اس کے لیے پھر حکم جاری کیا کہ جس کو قتل کیا جائے، ٹھیک ہے، پھر صحابہ کرام نے جا کے اس کو قتل کیا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ تو پھر یعنی بحث مباحثہ اور نرمی کے ساتھ نہیں کرنا ہے۔ فرمایا کہ وقولوا، اور ان سے کہو اہل کتاب سے کہ آمنا بالذی، کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی، انزل الینا، جو ہماری طرف قرآن کی صورت میں نازل ہوئی ہے، وانزل الیکم، اور جو تمہارے اوپر نازل ہوئی ہے تورات اور انجیل کی صورت میں، ہم دونوں پر ایمان لاتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارا جو تمہارے اوپر نازل ہوا اس پہ ہمارا اجمالی ایمان ہے اور تفصیلی ایمان ہمارا قرآن کریم کے اوپر ہے، اور تمہارا اور ہمارا نقطہ اشتراک کیا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، کہ ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے، تم بھی مانتے ہو اللہ ایک ہے، ہم بھی مانتے ہیں اللہ ایک ہے۔ پھر اس کے بعد تم نے جو گڑبڑ کی ہے نا، یہ تمہارا اپنا کام ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اسی کے فرمان بردار ہیں اللہ کے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے دوسرے مقام پر اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے میرے محبوب آپ ان اہل کتاب سے کہیے کہ تعالوا، آؤ بھائی بیٹھتے ہیں، اِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، جو باتیں ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں نا، برابر ہیں، ان پہ تو کم از کم اتفاق کر لیتے ہیں نا، کہ بھائی تم بھی کہتے ہو اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، تو اس بات پہ آپ شریک ہو جائیں ہمارے ساتھ۔ لیکن وہ چونکہ اہل کتاب، وہ ان کے جو مولوی تھے وہ ضد حد درمی اور جو ہے پیٹ پجاری لوگ تھے، انہوں نے پیٹ کی خاطر جو ہے اپنے دین کو بیچا، وہ اس طرف نہیں آئے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا اِلَيْكَ الْكِتَابَ، آپ کی طرف یہ کتاب قرآن عظیم الشان، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو پس جو لوگ جن کو ہم نے دی کتاب، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، یہ لوگ جو ہے یؤمنون بھی، ان میں سے لوگ ایمان لاتے ہیں، جیسے یہودیوں میں سے حضرت عبداللہ بن سلام، اور عیسائیوں میں سے بہت اچھی خاصی تعداد نے اسلام قبول کیا۔ شاہ حبشہ وہ نصرانی تھا، ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے لوگ، حضرت سلمان فارسی پہلے جو ہے عیسائی تھے، اور حضرت ابو ذر غفاری عیسائی تھے، اس طرح بہت سارے صحابہ ہیں جو پہلے دوسرے مذاہب میں تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے دین کو قبول کیا، اسلام کی طرف آئے۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان مشرکین عرب میں سے جو صاف ذہن والے ہیں، جو نرم طبیعت والے ہیں، جو حق شناس لوگ ہیں، وہ بھی ایمان لائے ہیں قرآن کریم کے اوپر، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ سارے لوگ
اب ان میں سے تقریباً کچھ تو مثال کے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح ہیں، ٹھیک ہے نا جی، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، شرک نہیں کیا، ٹھیک ہے، نہ شراب پی، نہ زنا کی طرف گئے، ٹھیک ہے، بڑی پاک طبیعت کے انسان تھے، ٹھیک ہے سر۔ دوسرے صحابہ ہیں لیکن کچھ ظاہر بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حق کی یعنی کہ وہ تلقین کی تو وہ حق کی طرف آ گئے۔ فرمایا کہ وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر کافر لوگ۔ اور وما کنت تتلو من قبلی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی فضیلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ یہ اتنی عظیم فضیلت ہے، میرے خیال سے اس کو کل پڑھ لیں چونکہ وقت زیادہ ہو گیا، تو یہ بڑی عظیم فضیلت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے، ٹھیک ہے نا جی، نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی مکتب میں گئے ہیں، نہ کسی استاد کے سامنے ذہن و تلمذ طے کیا ہے، اور نہ ہی کسی مدرسے میں گئے، نہ کوئی کالج یونیورسٹی، کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے پڑھا نہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے لکھنا جانتے تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ کا لقب کیا ہے؟ امی۔ امی کہتے ہیں اس کو جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ کل اس پہ گفتگو کریں گے کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ کچھ عطا کیا نا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بولتے تھے نا جی، علوم اور معارف کے دریا بہاتے تھے، ٹھیک ہے نا، جامع الکلم تھے، چھوٹی سی بات اور پورے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے ادباء، بڑے بڑے بلغاء، بڑے بڑے خطیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے کا جواب نہیں دے سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ کل گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام پر ہمیں عمل کی پابندی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔